بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، روزہ رکھنا مشقت ہے مگر عید خوشی کا دن ہے۔ کیا اسی فرق کی وجہ سے گواہوں کی تعداد مختلف رکھی گئی؟ آئیے حقیقت جانتے ہیں۔ ہلال رمضان کی رویت جیسی صورت ہی ہلال عید کے بارے میں بھی ہے، سوائے اس کے کہ ابتداء رمضان یا روزہ رکھنے کے لیے صرف ایک ہی مسلمان کی شہادت کافی ہوتی ہے، مگر انتہائی رمضان یا عید کا چاند دیکھنے کے بارے میں دو گواہوں کی شہادت ضروری ہے، جیسا کہ ابو داؤد و نسائی، دارقطنی اور مسند احمد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ عہد نبوت میں ایک دفعہ 29 رمضان کی شام کو چاند نظر نہ آیا تو لوگوں نے صبح 30واں روزہ رکھا۔ دن کے وقت دو اعرابی آئے اور انہوں نے رات کو چاند دیکھ لینے کی شہادت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ روزہ افطار کر لیں۔ اسی حدیث اور ایسی ہی بعض دیگر احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ عید کے چاند کے لیے دو آدمیوں کی شہادت ضروری ہے، اور اس کے قائلین میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، اور ان سب کا ایک دوسرا قول بھی ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے ہر دو کے لیے ہی ایک شہادت اور بعض نے ہر دو کے لیے دو شہادتوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ صرف ایک ہی شاہد عادل کی گواہی سے ہلال عید کا اثبات امام ابو ثور کا قول ہے، جسے امام شوکانی نے ظاہر و راجح قرار دیا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی صحیح و مرفوع حدیث پر مبنی دلیل نہیں ہے۔ صرف عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے مروی ایک اثر فاروقی ہے جو کہ مسند احمد و بزار میں ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے شوال کا چاند دیکھا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا ایھا الناس افطروا، اے لوگو روزہ افطار کر لو۔ لیکن ایک تو یہ اثر ہے، مرفوع حدیث نہیں، دوسرے یہ کہ یہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں اسے نقل کر کے لکھا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی عبدالاعلی ثعلبی ہے، جس کے بارے میں امام نسائی نے کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہے، تاہم اس کی حدیث لکھی جائے گی، اور دیگر ائمہ فن نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ تو قابل حجت نہ ہوا۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے ان کی تائید میں جو انداز استدلال اختیار فرمایا ہے، اس کی تفصیل نیل الاوتار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رمضان و عید ہر دو کے اثبات ہلال کے لیے دو گواہ ضروری ہیں، ان کا استدلال نسائی و دارقطنی اور مسند احمد میں حضرت عبد الرحمن بن زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے ہے، جس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَافْطِرُوا، اور مسند احمد میں شاہدانے کے بعد مسلمان بھی ہے، اور دارقطنی میں ذوی عدل ہے۔ اگر دو گواہ جو مسلمان ہوں اور عادل ہوں وہ گواہی دے دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، تو ان کی گواہی پر روزہ رکھو اور افطار عید کرو۔ اس حدیث کی تائید ابو داؤد و دارقطنی کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں امیر مکہ حارث بن حاتب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننسک للرؤیا فإن لم نرہ وشہد شاہد عدل نسکنا بشہادتہما، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہم رؤیت ہلال پر عمل کریں، اور اگر چاند نہ دیکھ پائے اور دو عادل شاہد گواہی دے دیں تو اس پر عمل کر لیں۔ ان احادیث میں رمضان و عید ہر دو کے اثبات کے لیے دو گواہ مذکور ہیں، لیکن رمضان کے سلسلہ میں چونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کی روایات میں ہے کہ ایک ہی گواہ کی شہادت پر روزہ رکھا گیا تھا، لہذا ان ہر دو مواقع کے مابین فرق واضح ہو گیا۔
اور دو والی احادیث کے تو صرف مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کی شہادت سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، جبکہ ایک کی شہادت سے روزہ رکھنے والی احادیث کا منطوق ظاہری الفاظ و مفہوم بتاتا ہے کہ ایک کی شہادت اس موقع کے لیے کافی ہے اور مفہوم سے منطوق کی دلالت راجح ہوتی ہے، لہذا اس بات رمضان کے لیے ایک ہی شہادت کافی ہے۔ ان مختلف اقوال اور احادیث کے مابین جمع و تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے، اور یہی فیصلہ کن بات بھی ہے کہ روزے کے لیے ایک اور عید کے لیے دو گواہوں والی بات ہی زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ روزہ ایک بوجھ یا مشقت محسوس ہوتا ہے، اس کی شہادت و گواہی دینے میں کسی شعبے کا احتمال نہیں ہوتا، جبکہ عید کے چاند سے ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک شخص کی شہادت میں شعبے کا احتمال ممکن ہے، لہذا اس کے لیے دو آدمیوں کی گواہی کا ہونا ہی مناسب ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے اور نہ ہی کوئی شہادت ہو تو 30 کی تعداد پوری کر لینی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی شہادت ہو جو شرعاً معتبر نہ ہو تو ایسے موقع پر شہادت دینے والا خواہ واقعہ میں سچا ہی کیوں نہ ہو، اسے اکیلے اپنے رویت پر عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ باقی لوگوں کے ساتھ رہے۔ جس دن سب لوگ روزہ رکھیں وہ بھی رکھے، اور جس دن سب لوگ عید کرے اسی دن وہ بھی عید کرے۔ اور قربانی و عید الاضحیٰ کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ و بہقی اور دارقطنی میں حدیث ہے: الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون۔ روزے کا دن وہی ہے جس دن تم سب لوگ روزہ رکھو، اور عید کا دن وہی ہے جس دن تم سب لوگ عید کرو، اور عید الاضحیٰ و قربانی کا دن وہی ہے جس دن تم سب قربانی کرو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کبھی پہلا روزہ کسی وجہ سے نہ رکھا جا سکا ہو اور 28 روزے پورے ہونے پر ہلال عید نظر آ جائے، جیسا کہ پچھلے سالوں میں ایک مرتبہ ان عرب ممالک، خلیجی ریاستوں اور سعودی عرب میں ایسا ہو گیا تھا، تو ایسے میں تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید کر لینی چاہیے۔ بلا وجہ مسلمانوں کی عید کے دن 29ویں روزے کے لیے بضد نہیں ہونا چاہیے، البتہ چونکہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ کوئی عربی مہینہ 29 دنوں سے کم نہیں ہو سکتا، لہذا عید کے بعد سب کو ایک روزہ قضا ضرور رکھ لینا چاہیے تاکہ تلافی مفاد ہو جائے اور مسلمانوں کی عید کی اجتماعی خوشیوں میں شرکت بھی ہو جائے۔ اور چاند چونکہ نظر آ گیا ہے، لہذا صحیحین و سنن میں وارد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں اس سال متعدد کبار علماء کے فتوے بھی صادر ہوئے تھے جن میں یہی بات بیان کی گئی تھی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔